بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکاں فانی مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ حنا بند عروس لالہ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس نظم کے تیسرے بند میں حضرت علامہ صاحب نے مسلمانوں کو ان کے اصل مقام و مرتبے سے روشناس کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں ان میں سے کچھ کو بیان کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس بند میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ان سے اپنی امیدوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ یہ ایک شاعرانہ اسلوب ہے کہ خدا اپنے بندے سے ڈائریکٹ مخاطب ہو۔ اس بند میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر میں مسلمان کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ نے جو طاقت مسلمانوں کو دی ہے اسے اس سے آگاہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مسلمان کی نسبت کو واضح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان کے رشتے کو بیان کیا ہے، اور ایشیا کے حوالے سے مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے بعد دنیا کی امامت کے لیے تیار کیا ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ لازوال رب کی بے انتہا قدرت کے ہاتھ تم ہو، اور تم ہی اس کی زبان ہو۔ اے شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے لا علم مسلمان، تمہارا علاج صرف یقین کی دوا سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ جاوید ہے، جو کہ الحی القیوم ہے، جو غیر فانی ہے، جو مقتدر اعلیٰ ہے، جو القدیر ہے اور لازوال ہے، اس رب نے اس زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں سے مکمل ہونے ہیں، اور تم اس کے آخری پیغام یعنی قرآن کے امین ہونے کے ناطے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زبان ہو۔ مطلب یہ کہ اس دنیا کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرانا، اللہ کی منشا سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اور اللہ کے کلام کے مطابق ایک نظام زندگی ترتیب دے کر اسے نافذ کرنا تمہارے مقاصد میں شامل ہے۔ مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کی نمائندگی کرنے کی بجائے خود بے یقینیوں اور بدگمانیوں کا شکار ہو گئے ہو۔ تمہارا علاج یہ ہے کہ تم اس دنیا میں اپنی حیثیت کو پہچانو اور اپنے رتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اپنی ذات پر اعتماد رکھو۔ تمہاری خود اعتمادی ہی تمہاری کامیابیوں کی ضامن ہے۔ اگر تم اپنی ذات کی پہچان سے قاصر ہو تو اللہ تعالیٰ کی دست قدرت پر غور کر لو کہ اس نے اس کائنات کا نظام کیسے بنا اور چلا رکھا ہے۔ قرآن پر غور و فکر کرو گے تو ایمان کی وہ دولت حاصل ہوگی جو تمہیں وہم و گمان کی پستیوں سے نکال دے گی اور تم اپنے مقام کو پہچان لو گے۔
پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مسلمان کی منزل وہ جنتیں ہیں جو نیلے آسمانوں سے بھی دور ہیں۔ تم تو اس کاروان کے مسافر ہو کہ جس کے راستے میں ستارے دھول مٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کرو کہ یہ دنیا جو اس وقت مادہ پرستوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے، ان کی پہلی اور آخری منزل یہی دنیا ہے۔ ان کا مرنا جینا اسی زمین پر ہے، اس لیے ان کی جد و جہد کا محور و مرکز اس دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں ہیں، جنہیں وہ یہاں پا لینے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی بتا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس تمہارے پاس مرنے کے بعد جی اٹھنے، ہمیشہ کی زندگی، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا ایمان موجود ہے۔ تم تو اس کاروان کے مسافر ہو جس کی منزل تو 7 آسمانوں سے بھی آگے ہے، جس کے سالار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو شب معراج میں تمہارے لیے بنائی جانے والی جنتوں کا دورہ کر کے آ چکے ہیں۔ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الخلد، یہ عام مسلمانوں کے واسطے ہے۔ نمبر 2 دار السلام، جو فقراء اور صابرین کا مقام ہے۔ نمبر 3 دار المقام، جو مالدار شکر گزاروں کا مقام ہے۔ نمبر 4 جنت عدن، یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں، سخیوں اور اماموں کے واسطے ہے۔ نمبر 5 دار القرار، اس میں حافظ اور عالم رہیں گے۔ نمبر 6 جنت النعیم، یہ شہیدوں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ نمبر 7 جنت الماوا، جو شہدائے اکبر، محسنین اور اولیاء کرام کا مقام ہے۔ نمبر 8 جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کی جگہ ہے۔ جنت میں 4 نہریں ہوں گی۔ نمبر 1 میٹھے پانی کی نہر، نمبر 2 شہد کی نہر، نمبر 3 دودھ کی نہر اور نمبر 4 شراب کی نہر۔ تمام جنتوں سے ہو کر یہ چاروں نہریں ایک بہت بڑی جھیل میں گر رہی ہیں، جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے۔ اسے قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حوض کوثر سے اپنی پیاسی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کافور، نمبر 2 زنجبیل، نمبر 3 سلسبیل، نمبر 4 رحیق اور نمبر 5 تسنیم۔ لہٰذا تم نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے عام دنیا داروں سے زیادہ ہمت، زیادہ محنت اور زیادہ جوش سے کام لینا ہے۔ اس دنیا میں آخرت کے لیے کی گئی محنت کی بنیاد پر ہی تمہاری جنت میں جگہ متعین ہونی ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکاں فانی مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے۔ دنیا کا وجود فنا ہو جائے گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آغاز و انجام کا مالک تو ہے۔ چونکہ تم اللہ کا آخری پیغام ہو، اس لیے تم ہمیشہ باقی رہو گے۔ ذرا غور کرو کہ پہلی امتوں پر اللہ کے رسولوں نے ذمہ داری عائد نہیں کی تھی۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اور ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہو جاتا تھا۔ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، اور خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس فنا ہو جانے والی دنیا میں آنے والے تمام لوگوں کے آغاز و انجام کے مالک تم ہو۔ اللہ کے آخری پیغام قرآن پاک کے امین ہونے کی بدولت تم اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہو گے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے
کہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر دنیا و آخرت میں سرخ روح ہوتے ہو، یا اس کے برعکس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری سے دور بھاگتے ہو۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے آخری محفوظ کلام کے حامل ہونے کے ناطے دنیائے انسانیت کے راہبر اور ہادی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنی زندگی سے اس کا عملی ثبوت دیں کہ اصل کامیابی دنیا میں رب کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ایک حدیث کی روح سے اگر اس دنیا کی حیثیت رب تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ جل شانہ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا۔ اس دنیا کی زندگی کو متاع غرور کہا گیا ہے، یعنی گھاٹے کا سودا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اہل ایمان کی زندگی کا مقصد بھی اب دنیا کی کامیابی ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ عیش و عشرت کے لیے دنیا کی طلب پر تنبیہ کی گئی ہے۔ مسلمان تو اللہ کے آخری پیغام کے اصل حاملین ہیں، لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل دنیا کی کامیاب دنیا کو ہرگز اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، بلکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ان کی برباد آخرت پر آنسو بہائیں کہ یہ انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جہنم کی طرف تیزی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور مسلمان کے دل میں ان لوگوں کے لیے کڑھن ہونی چاہیے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کی فکر لاحق رہنی چاہیے۔ اصل کامیابی وہ ہے جب مسلمان اپنے فرض کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائیں۔ ہنا بندے عروج سے لالہ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے۔ لالا کی دلہن کی مہندی کا سرخ رنگ تمہارے خون جگر کا مرہون منت ہے، چونکہ تمہارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اس لیے تم اس جہان کے معمار ہو۔ علامہ صاحب نے خون دل اور خون جگر کی اصطلاحات کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ خون دل سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے فضول خواہشات کو نکال کر ایک اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کی تمنا یا آرزو پیدا کرے، اور پھر اس مقصد کو پا لینے کی خواہش کو اپنے تمام چاہتوں پر غالب کر دے، جبکہ خون جگر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے متعین کردہ مقصد کے لیے اس قدر شدید محنت کی جائے جس میں انسان کی جسمانی، ذہنی، مالی اور وقت کی ساری دولتیں خرچ ہو جائیں۔ انسان کبھی بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہو، اپنے وقت کا کوئی بھی حصہ ضائع نہ کرے، اور جو وقت مقصد کے حصول کے علاوہ گزرے اس میں بھی انسان کا ذہن اپنے مقصد کے بارے میں ہی سوچتا رہے۔ یہ پورا عمل اس کی زندگی کا وظیفہ بن جائے اور اسی میں اس کو مزہ اور سکون ملے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس سب دولتوں سے بڑھ کر ایک دولت ایسی ہے کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگر دیا ہے جس کا کام جسم میں نیا خون بنانا ہے، اور اسی خون سے جب انسان محنت شاقہ کر کے دن رات ایک کر دے تو وہ بڑے سے بڑا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تمہاری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جن کی محنت سے اس دنیا کا چلن بدل گیا تھا، اور انہوں نے اس زمین کو مشرکانہ نظام سے پاک کر کے ایک نئے جہان کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے محنت سے کام لو، اور پھر ایک نئے جہان کی بنیاد رکھ دو جس کے گلی کوچوں، بازاروں اور ایوانوں میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ڈنکا بج جائے۔ ایسے دنیا کے تمام انسانوں کو اسلام کی حقانیت پر یقین ہو جائے گا، اور یہ دنیا ایک ایسی دلہن کی طرح سج سنور جائے گی کہ جس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ تمہارے خون جگر سے کی گئی مشقت کا آئینہ دار ہوگا۔
تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ تمہاری فطرت زندگی کے میدان کے تمام ممکنات کی امانت دار ہے۔ تمہاری پرکھ سے ہی اس دنیا کے پوشیدہ امور سے پردہ اٹھے گا۔ اس دنیا کی زندگی کی چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد کہ جس کے لیے اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اس عبادت کی منزل تک پہنچنے کے لیے دو کام نہایت ضروری ہیں، جن کی عدم موجودگی میں انسان کے بھٹکنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل کرے اور اسماء حسنہ کا حضور قلب اور یقین کی گہرائی کے ساتھ ورد کرتا رہے۔ دوسرے، رب کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیز یعنی شرک کی ہر شکل کی پہچان کے لیے اپنے اندر براہیمی نظر پیدا کرے۔ اس کے بعد عبودیت کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں اور ان کا وسیع تر مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے۔ عموماً عبادت کا مطلب پرستش، پوجا اور چند خاص آداب بجا لانا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ عبادت کا ادھورا مطلب ہے۔ عبادت کا کامل اور صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے سن بلوغت سے لے کر موت تک کے تمام ادوار میں، زندگی کے تمام شعبوں میں ایک خدا کی بندگی اور غلامی قبول کر لے۔ پوجا اور پرستش اس کی مرضی کے مطابق ہو، رہن سہن اور رسم و روایات اس کی منشا کے خلاف نہ ہوں، کاروبار، تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت یہ سب اسی کی مرضی کے دائرے کے اندر ہوں۔ اس کے لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی کا انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ، میدان عقائد کا ہو یا عبادات کا، بات رسومات کی ہو یا معاشرت کی، نظریہ معیشت کا ہو یا سیاست کا، یہ سب اپنی اعلیٰ ترین سطح پر مسلمان کی فطرت میں ودیت کر دیے گئے ہیں، اور ان تمام امور کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالفعل نافذ کر کے دنیا کو دکھا بھی دیا ہے۔ اب یہی امور اس وقت کی اعلیٰ علمی سطح پر تم ہی نے ایکسپلور کرنے ہیں اور اپنی صحیح حالت میں اس دنیا کے سامنے رکھنے ہیں، کیونکہ تم ہی وہ امتحان گاہ ہو جس میں جانچ اور پرکھ سے کھوٹے کھرے اور سچ جھوٹ کی پہچان ممکن ہوگی۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ اس پانی اور مٹی کی فانی دنیا سے ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کی زندگی میں پیش کرنے کے لیے نبوت ایک تحفہ لے کر گئی تھی۔ اے مسلمانوں، وہ تحفہ تم ہو۔ اس دنیا میں جہاں شرک اور کفر کا دور دورہ تھا، لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر ظلم اور ناانصافی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں غرق تھے۔ ہر طرف استبداد اور بربریت چھائی ہوئی تھی۔ غریب عوام اپنے حکمرانوں کے استحصال میں جکڑی ہوئی تھی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اپنی 23 سالہ جد و جہد کے بعد اس دنیا کا نقشہ بدل کر اسے امن، سکھ اور چین کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ اسی نظام زندگی کی صورت میں شرک اور الحاد سے پاک معاشرے کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا ہے۔ تم اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو، اور وہی تحفہ اس دنیا میں تمہاری صورت میں آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اسی کے مطابق تم اپنا آج کا طرز عمل طے کرو۔ اگر آج تم نے اپنی حقیقت کو نہ جانا تو تم گھاٹے کا سودا کر لو گے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ اس امت کی داستان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم مشرق میں بسنے والی قوموں کے نگہبان ہو۔
اے مسلمانوں، میں نے جہاں تک تمہاری تاریخ، تمہارے عروج و زوال اور اسلام دشمنوں کا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوششوں اور اس امت کے اب تک دنیا میں قائم و دائم رہنے کی داستان کا مطالعہ کیا ہے، تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اب حالات کا رخ بدلے گا۔ تم اپنے زوال کی پستی سے اپنے عروج کی طرف سفر کا آغاز کرو گے۔ دنیا والے لاکھ تمہیں دبانا اور مٹانا چاہیں گے، وہ تمہارے خلاف علمی سطح پر محاذ آرائی کریں گے، وہ تمہیں سازشوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تمہاری اسلحے کے زور سے نسل کشی کریں گے۔ تمام مشرکین اور کفار تمہارے خلاف اتحاد بنا کر تمہیں مسل دینے کی جدوجہد بھی کریں گے، لیکن اب ان سب کی خواہشات، امنگیں، امیدیں، کوششیں اور محاذ ناکام ہو جائیں گے، ان کے مذموم عزائم خاک میں مل جائیں گے، اور اے مسلمانوں، بالآخر ایشیا میں بسنے والی تمام اقوام کے تم ہی محافظ بنو گے۔ یہاں بسنے والے ہندو، سکھ، چینی وغیرہ اقوام کی پاسبانی کا کام تم ہی سر انجام دو گے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب تم نئے سرے سے سچ پر عمل کرنا سیکھو، انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کا علم حاصل کرو، اور جرت و بہادری پر چلنا شروع کر دو، کیونکہ اب دنیا کی رہبری کا کام عنقریب آپ کو سونپا جانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں از سر نو خود کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت کے مراحل سے گزارنا ہوگا، اپنے ایمان کی تجدید نو کرنا ہوگی۔ اب تم دوبارہ سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا اور سچ سننا سیکھو۔ اب تم قرآن کی روشنی میں جدید قانون سازی کرو اور عدلیہ کے نئے اصولوں کی بنیاد پر نظام عدالت منظم کرو۔ ایک نیا عدالتی نظام وضع کرو جس میں سستا اور فوری انصاف فراہم ہو۔ اب تم دلیری اور بہادری کی پریکٹس کرنا شروع کر دو، شجاعت اور جواں مردی سے پیار کرو۔ اب عنقریب اس دنیا کی باغ دوڑ تمہارے پاس آنے والی ہے، اب یہاں کے سیاہ و سفید کا اختیار تمہیں ملنے والا ہے، اور پوری دنیا کا نظم و نسق اب تم ہی سنبھالو گے۔ دیکھتے رہیں، شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔